بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر آپ سے جھگڑے یا آپ کے ساتھ حجت بازی کرے، فَقُلْ، تو پھر آپ فرما دیجئے وجہی للہ ومن اتبعن، کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے فرمان برداری میں لگایا ہے، اور ومن اتبعن، پھر ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ سے کہہ دیجئے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم فرمان بردار ہو گئے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ فرمان بردار ہو جائے تو انہوں نے ہدایت پالی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ روگردانی کرے، اعراض کرے، تو پھر آپ کے ذمہ صرف بس پہنچانا ہے، تبلیغ ہے آپ کے ذمہ۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ آیات مذکورہ میں خطاب ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل کتاب، یہود، نصارہ اور مشرکین جو توحید، رسالت، دین اسلام کے حقانیت پر واضح دلائل کے باوجود حجت بازی کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کا مقصد ہدایت تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ضد، عناد اور حسد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ اور فرمایا کہ میں اور میرے متبعین صرف ایک اللہ ہی کی فرمان بردار ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت گزار ہے۔ اور فرمایا اَأَسْلَمْتُمْ، ان کو کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ صورتاً استفہام ہے لیکن معناً امر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو الاستفہام فی معرض التقریر والمقصود منہ الامر، قذا فی تفسیر الکبیر، اور امیین سے مراد مشرکین ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسلام کے عادلانہ نظام تسلیم کرے، اللہ کی عبادت، رسول کے اطاعت کرے، تو پھر یہ لوگ آپ اور آپ کے متبعین کی طرح ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ لوگ یہود، نصارہ اور مشرکین اعراض کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، تو نقصان بھی ان لوگوں کا ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، امام کا کام ہے نماز پڑھانا، کسی کو پر زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا، یہ فرض منصبی ہے رسالت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فرض منصبی ہے علماء کرام اور وارث الانبیاء کی۔ اور فرمایا کہ وہ تبلیغ کا کام آپ نے بطریقہ اکمل، کامل و مکمل فرما دیا ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ لا يضرك شيئا اذ ما عليك الا البلاغ وقد اديته على وجه اکمل وابلغه قذا فی روح المعانی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اکمل طریقے سے اس فرض منصبی کو ادا کیا ہے، اعلیٰ طریقے سے تبلیغ کیا ہے، پہنچایا ہے اللہ کے دین کو۔
ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہے اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور قتل کی ہے انبیاء علیہم السلام کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کی ہے ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم کرتے ہیں لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ آیات مذکورہ کی تفسیر خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے بروایت ابن ابی حاتم نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، اور ان کے نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، اور ان بدبختوں نے پھر اسی دن ان بزرگوں کا بھی کام تمام کر دیا۔ یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت، یہ ابتدا سے ان یہودیوں کے ساتھ یہ ان کا طرح امتیاز رہا ہے، اور ان کا طریقہ کار رہا ہے، ان کا روش طریقہ یہ رہا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کی محنت اور اعمال ضائع ہے دنیا میں اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اولئک اسم اشارہ ہے، اور مشار الیہ ان یہودیوں کے صفات شنیعہ قبیحہ ہے، جن میں کفر بآیات اللہ ہے، جن میں قتل انبیاء علیہم السلام ہے، جس میں قتل آمرین بالقسط ہے جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، اور دنیا میں اعمال بے نتیجہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام حقوق ان کو حاصل نہیں، یہ تو بدماش ہے، دہشت گرد ہے، قاتل لوگ ہے، جو ایک مسلمان کو حاصل ہے، پرامن امن پسند مسلمان، مگر ان کے جان مال عزت کے تحفظ، استحقاق وغیرہ، استحقاق مدح وغیرہ، اس سے یہ محروم ہے دنیا میں بھی، اور بدترین قوم ہے یہ یہودی دنیا میں بھی، اور آخرت میں اعمال بے اثر ہونا تو واضح ہے، ثواب سے محروم ہے، عذاب کے مستحق ہے۔ اور علامہ علوسی فرماتے ہیں اولئک المتصفون بتلک الصفات الشنیعہ الذی بطلت اعمالهم وسقطت عن حیز الاعتبار کذا فی روح المعانی الی آخرہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، بلاتے ہیں ان کو اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان پر حکم کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر منہ پھیرتے ہیں بعضی ان میں سے تغافل کر کے۔ آیات مذکورہ اہل کتاب کے انتہائی سرکشی، آیات مذکورہ میں ان اہل کتاب یہود نصارہ کے انتہائی سرکشی کا ذکر ہے، اور اوتوا نصیبا من الکتاب سے مراد اہل کتاب کے یہ علماء ہے، اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہود کو دین اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو دین ابراہیم پر ہوں، جو شرک سے بیزار اور توحید کے علم بردار تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات لے آؤ اور اسی پر فیصلہ کرتے ہیں، مگر یہود تیار نہیں تھے۔ دین کی جو خرابی ہے ان کے مین جڑ ان یہودیوں کی یہ ہے۔ قذافی القرطبی اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وما افسد الدین الا الملوک و احبار الارض ورہبانها، ہے خرابی دین کے ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بھی دین سے،
ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کے آگ ہرگز نہیں لگے گی مگر چند گنتے کے دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور بہکے ہے اپنے دین میں اپنی وہ بنائی ہوئی باتوں پر۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور مشار الیہ تولی اور اعراض ہے، اور تولی اعراض روگردانی کی وجہ یہ ہے کہ ان یہودیوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں چند دنوں کی عذاب ہوگی، اس لیے یہودیوں کی نظر میں اللہ کی نافرمانی اور کتاب اللہ سے روگردانی کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اس جرم کو یہ یہودی بالکل معمولی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے معاندین اہل علم جو من گھڑت باتیں بناتے ہیں اور اپنے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب میں اپنے قوم کو رکھا ہے، اور کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کو لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ اے غرہم افتراءہم علی اللہ وہو قولہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ فلا يعذبنا بذنوبنا الا مدتا یسیرتا کذا فی المدارک فکیف اذا جمعناہم، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، لیوم تنوین تعظیم کے لیے، لیوم اس عظیم الشان دن کو، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پاؤں گے ہر کوئی اپنا کیا ہوا، وہم لا یظلمون، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ آیات مذکورہ میں فریب خوردہ یہودیوں کے لیے اخروی تخویف ہے، ڈرانا ہے ان کو کہ ان جاہلوں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ان کے باتوں میں مت آؤ، اور یہ یاد رکھے کہ لیومن میں لام جارہ بمعنی فی ہے، اے فی یومن، اور تنوین تعظیم کے لیے ہے، اے فی یومن عظیم، فی یومن عظیم، اس عظیم الشان دن کو، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جو ہمارے 1000 سال اور قیامت کا ایک دن برابر ہے، قذافی القرطبی و روح المعانی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتاب اللہ سے انکار جھوٹی ارزوئے، بلکہ ایک قسم خود فریبی میں مبتلا یہودی بروز آخرت کیا کریں گے؟ جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگی، کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی، نہ اعمال صالحہ میں کمی ہوگی، نہ اعمال سیئہ میں زیادتی ہوگی۔ وہ تو یوم المیزان ہے، وہ تو انصاف والا دن ہوگا، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، کسی نے ایک ذرے کے مقدار پر برائی کی ہے وہ بھی دیکھیں گے، نیکی کی ہے وہ بھی دیکھیں گے۔